یہ جو عراق ہے یہاں اصل کام فقہ پر محنتیں شروع ہوئی، کیونکہ حضرت علی کے زمانے سے جو خلافت ادھر گئی پھر مدینہ میں آج تک واپس نہیں آئی۔ حضرت علی کے زمانے میں جو خلافت کوفہ میں گئی تو آج تک مدینہ میں واپس نہیں آئی۔ حضرت علی رہے، اس کے بعد میں پھر بنو امیہ آئے، انہوں نے بغداد کو دمشق کو بنایا، پھر بنو عباس آئے، 900 سال تک خلافت وہیں رہی، جب تک چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے خلافت اسلامیہ کو ختم نہیں کی، وہاں تک سارے خلافت وہیں چلتی رہی۔ مدینہ خلافت لوٹ کر نہیں آئی، مدینہ کیپٹل نہیں بنا، کیپٹل ادھر ہی رہے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ گورنمنٹ کو حدیثوں سے زیادہ پیش آمدہ معاملات میں احکام شرعیہ کی ضرورت۔ حدیث تو سب جانتے ہیں، مگر نئی نئی جو باتیں ملک میں پیش آ رہی ہیں ان کو گورنمنٹ کو اس سے ڈیلنگ کرنی ہے تو ان کو ان کے احکام چاہیے۔ تو ادھر کے جو فقہا تھے ان کی زیادہ محنتیں ان مسائل پر ہوئی، مگر مسائل کے لیے قرآن جاننا ضروری ہے۔ قرآن کے بغیر مسائل کیسے نکلیں گے؟ اور مسائل کے لیے حدیثیں جاننا ضروری ہے، حدیثوں کے بغیر مسائل کیسے نکلیں گے؟ تو وہ قرآن بھی حدیثیں بھی سب جانتے تھے، مگر محنت ان کی مسائل پر تھی، لہذا وہ ہوئے فقہا محدثین۔ اصل تو فقہا ہیں اور حدیث ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے، قرآن و حدیث کے بغیر مسائل کیسے نکلیں گے؟ مگر ان کا جو مین کام تھا، جاب تھا، وہ مسئلے طے کرنا تھا۔ اور اس میں فقہا احناف اتنے آگے بڑھ گئے کہ جو زمانے کی ضرورت تھی اس سے آگے سوچتے تھے، 500 سال آگے سوچتے تھے کہ اگر یہ صورت پیدا ہوئی تو یہ حکم ہے، یوں پیدا ہوا تو یہ حکم ہے۔ امام محمد کی مبسوط میں ایسے فرضی سوال ہے، ارائیتا بتلاؤ اگر یوں ہو تو۔ ابھی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی یہ صورت، مگر انہوں نے فرض کر لیا، اس کے احکام متعین کر دیے تاکہ جب وہ صورت پیدا ہو تو اس کے احکام پہلے سے ہوں۔ چنانچہ ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا ارائیتینیون۔ اور یہ جو حجاز کے تھے وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا کیوں احکام بیان کرتے ہو؟ مگر ان کی ضروری تھا، یہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے، گورنمنٹ کو تو مسائل معلوم ہونے چاہیے، جو نیا واقعہ پیش آیا پہلے سے ان کے پاس مسئلہ ہونا چاہیے۔ یوں یہ محدثین فقہا بن گئے، یہ فقہا محدثین بن گئے، اور یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس مکتب فکر میں رمزی نام امام مالک کا استعمال ہوا، اور امام مالک علیہ الرحمہ سرخیل بنے۔ گھوڑے جب چلتے ہیں تو ایک آدمی گھوڑے پر آگے چلتا ہے، وہ بھی گھوڑے پر ہے، پیچھے بھی گھوڑے والے ہیں، جو آگے گھوڑے والا یہ سرخیل ہے، گھوڑوں کا سردار ہے۔ امام مالک بنے، پھر امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ آئے، پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد آئے، اور ان تینوں میں پھر مسائل میں آپس میں اختلافات ہوئے۔ تو یہ جو حجازی مکتب فکر تھا یہ ڈیوائیڈ ہو کر 3 مکتب فکر بن گئے، اور ادھر عراق میں جو مکتب فکر چلا آ رہا تھا حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ، ادھر رمزی نام امام ابو حنیفہ کا استعمال ہوا، اور یہاں عراق میں بھی بہت مجتہدین پیدا ہوئے، مگر یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے۔ امام اعظم کے جو 2 شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ بہت بڑے مجتہد ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے مکے میں علم حاصل کیا، پھر امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آئے، امام مالک سے موطا پڑھی، یہاں علم حاصل کیا، پھر امام مالک نے ان کو مشورہ دیا کہ تم عراق جاؤ اور ابو یوسف سے پڑھو، امام ابو یوسف سے پڑھو۔ امام اعظم کا انتقال ہو گیا، امام شافعی علیہ الرحمہ انتہائی غریب تھے، یتیم تھے، صرف والدہ تھی، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ کے پاس جو کچھ تھا وہ بیٹے کو دے کر مدینہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور مدینہ میں رہتے رہتے ماں کے پاس سے جو کچھ لائے تھے خرچ ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں سے کوفہ تک جانا ہے، عراق تک جانا ہے، تو راستے کا پورا سفر خرچ امام مالک نے امام شافعی کو مہیا کیا ہے۔ اس وقت تو وہ امام نہیں تھے، وہ طالب علم تھے، تو استاد نے سارا خرچہ دے کر ان کو پڑھنے کے لیے امام ابو یوسف کے پاس بھیجا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا امام ابو یوسف کا بھی انتقال ہو، پھر ان کے جگہ پر امام محمد پڑھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے جا کر ان سے پڑھا،
اور خود فرماتے ہیں کہ حملت عن محمد وقر بعیر، میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے 2 بوجھ، اونٹ کے اوپر آدھا سامان ادھر باندھتے ہیں آدھا سامان ادھر باندھتے ہیں، اور ایک اونٹ 12 من اٹھاتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو فرماتے میں نے ایک اونٹ کا بوجھ امام محمد سے علم حاصل کیا ہے۔ وہ سبق میں کاپیاں لکھتے تھے، موٹے موٹے کاغذ ہوتے تھے۔ پھر حضرت امام شافعی پڑھ کر ادھر واپس نہیں لوٹے، ماں کا انتقال ہو گیا، واپس نہیں لوٹے، پھر وہاں سے بغداد چلے گئے، عراق ہی میں رہے اور پوری زندگی عراق میں رہے۔ اور جب وہ عراق میں رہے اس وقت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی سے وہاں عراق میں پڑھا۔ پھر زندگی کے آخر میں امام شافعی علیہ الرحمہ عراق سے مصر میں چلے گئے اور وہاں 2 سال حیات رہ کر کے حضرت کا مصر میں انتقال ہو۔ تو یہ حجازی مکتب فکر 3 حصوں میں بٹ گیا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ سب الگ الگ ہو گئے، اور جو عراقی مکتب فکر تھا وہ سب ایک رہا۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد مجتہد کے درجے کے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے الگ نہیں کی، چنانچہ امام ابو یوسف کے اقوال بھی سارے فقہ حنفی میں ہیں، امام محمد کے اقوال بھی سارے فقہ حنفی میں ہیں، اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے وہ سب فقہ حنفی میں رہے، بعد میں جو اس سلسلے میں آئے وہ بھی سب فقہ حنفی میں رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج دنیا میں مالکی، شافعی، حنبلی ان کی پاپولیشن ایک طرف ہے اور صرف احناف کی پاپولیشن ایک طرف ایکول، ان 3 کے بقدر دنیا میں احناف ہیں۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ مل کر جتنی تعداد ہے اتنی تعداد دنیا میں صرف احناف کی۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ یہ مکتب فکر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا۔ ایک شخص ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، دوسرا ہے اس کے 3 بیٹے ہیں، دونوں کے پاس دولت یکساں ہے، جب وہ دونوں مریں گے تو ایک کی دولت ایک بیٹے کو ملے گی اور ایک دوسرے کی دولت 3 بیٹوں کو ملے گی، تو تقسیم ہو ہی جانی ہے۔ تو یوں تقسیم ہو گئی۔ آج جو دنیا میں احناف زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں، تو کم ہونے کی وجہ یہ۔ خیر، اس مضمون کو بھی آگے ذہن میں ایک طرف کرو۔ اب اگلے سنو، میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے دور تک عقائد میں اختلاف نہیں ہوا، تابعین کے دور سے عقائد میں اختلاف شروع ہوا، اور سب سے پہلے 4 گمراہ فرقے وجود میں آئے: معتزلہ، خوارج، شیعہ اور نواصب۔ یہ 4 فرقے سب سے پہلے وجود میں آئے اور ان کے عوامل الگ الگ۔ شیعہ حضرت علی کی فیور میں حد سے آگے بڑھے اور اتنے آگے بڑھے کہ ان میں سے بعض نے حضرت علی کو خدا مان لیا، وہ شیعہ بن گئے۔ کچھ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں سے اختلاف کیا، وہ خوارج بن گئے۔ کچھ نے سبھی صحابہ کو گالیاں دینا شروع کی تو وہ نواصب بن گئے۔ اور کچھ نے عقل اور نقل 2 چیزیں ہیں، قرآن و حدیث نقل ہے اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل اور نقل 2 چیزیں ہیں، یہ دونوں ایکول ہیں یا اوپر نیچے ہیں؟ ایکول نہیں۔ ایکول کیسے ہو جائیں گے؟ اوپر نیچے ہیں۔ اب اختلاف ہوا کہ اوپر کون؟ اہل السنہ والجماعہ کہتی ہے کہ اوپر نقل ہے، نیچے عقل ہے۔ قرآن کریم میں جو بات آئی ہے، صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہے، وہ ہماری عقل کی سمائی میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کی عقل اتنی نہیں ہے کہ شریعت کے ہر مسئلے کا ریزن وائی کا جواب سمجھ سکے، اور ہر عالم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وائی کا جواب دے سکے۔ بس اگر اس پر موقوف کر دیا جائے کہ بات سمجھ میں آئے گی ہم عمل کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے۔ لہذا سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی تحقیق کرنے کا تو آپ کو پورا حق ہے کہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں، حدیث میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہو گیا کہ قرآن حدیث میں مسئلہ ہے تو اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہے۔ جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے لنگی، پاجامہ، ٹراؤزر مت پہنو، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ٹخنے سے نیچے ٹراؤزر چلی گئی، لنگی چلی گئی تو کیا حرج ہے؟ 2 انچ اوپر تھی تو کوئی سزا نہیں، اور 2 انچ نیچے چلی گئی تو سزا، بڑی سخت سزا۔ بہت سے بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا جواب کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو یہ حکم ماننا ہے۔ حدیث میں آیا اور حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح، یہ حکم آپ کو ماننا ہے۔
کیونکہ اس کی وجہ سمجھانے والا ہر عالم نہیں سمجھا سکتا، اور جو عالم سمجھائے گا تو ہر مسلمان وجہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ حجت اللہ البالغ جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، جو احکام شرعیہ کے اسرار و حکم پر لکھی گئی ہے، اس میں شاہ صاحب نے مقدمے میں بات لکھی کہ احکام شرعیہ پر عمل اسرار و حکم جاننے پر موقوف نہیں۔ حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ احکام شرعیہ کی جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم، اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے سب حکمت لکھا، ہر حکم کی حکمت ہے، ہر حکم کی حکمت ہے، مگر وہ حکمت سمجھانا اور سمجھنا ہر ایک کے بس کا نہیں۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ نے کہا کہ اوپر نقل ہے، نیچے عقل ہے۔ جو نقل سے قرآن و حدیث سے جو احکام ثابت ہے وہ ماننے ہیں، چاہے عقل کی سماعی میں آئیں یا نہ آئیں۔ معتزلہ نے کہا نہیں، عقل اوپر ہے، نقل نیچے ہے۔ ہماری عقل میں جو قرآن کی باتیں اور جو قرآن کی حدیث کی باتیں آئیں گی ہم مانیں گے، اور جو نہیں آئیں گی ان کا اگر انکار ہو سکتا تو انکار کر دیں گے، اور انکار نہیں ہو سکتا تو تعویل کریں گے۔ مثلا حدیث میں آیا کہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے، اتنے 5 ٹکڑے ہیں گول گول، وہ جتنا کالا کالا ہے وہ سب حجر اسود نہیں ہے، جو کالا کالا ہے سب حجر اسود نہیں ہے، اس کے بیچ میں گہر میں چاندی کی پلیٹ کے اندر گڑے ہوئے 5 ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبوتر کے انڈے جتنا ہے، 3 ٹکڑے مٹر کے دانے جتنے، اور 1 ٹکڑا چنے کے دانے جتنا۔ یہ پہلے کل ایک حجر اسود تھا، کسی وقت جنگیں ہوئی ہیں، اس پتھر کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، اور ان میں یہ پتھر ٹوٹ کر اس کے 5 پیس ہو گئے ہیں، اور چاندی کی پلیٹ بنا کر کے اس کے اندر ان کو جڑا گیا ہے تاکہ پھر کوئی چوری نہ کرے۔ پھر چاندی کو چونکہ ہاتھ لگانا مکروہ ہے تو پھر اس کا کالا رنگ پھینک دیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ جتنے کالے اتنے باپ کے سالے۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، حدیث ہے کہ حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک پتھر اللہ کا ہاتھ کیسے ہو جائے گا؟ ان کا یہ حدیث نہیں، ہر حدیث ضعیف۔ تو کسی بھی حدیث کو ضعیف بنا دینا، چٹکی بجا کر ضعیف بنا سکتے ہیں۔ کوئی حدیث لے آؤ، میں 2 منٹ میں اس کو ضعیف بنا دوں۔ ضعیف بنانا تو بچوں کا کھیل ہے۔ لہذا معتزلہ جہاں ایسی حدیث آئے گی، کسی نہ کسی راوی کا کان پکڑ کر کہیں گے اس میں ایک کمزوری تھی۔ کون سا انسان ایسا ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی؟ بلکہ جتنے بڑے ہیں ان کے اوپر سخت تنقیدیں ہوئی۔ جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان پر اتنی سخت تنقیدیں ہوئی ہیں۔ اور یہ امام بخاری، امام مسلم، امام، ان پر اتنی سخت تنقیدیں ہوئی ہیں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کو تو نیشاپور سے گیٹ آؤٹ کر دیا تھا، شہر سے نکال دیا تھا۔ اپنے وطن بخارا میں پہنچے تو وہاں بھی ان کو نہیں رہنے دیا، وہاں سے بھی شہر سے نکال دیا۔ پھر بھی سمرقند جا رہے تھے، راستے میں اپنی خالہ کے یہاں خرطنگ میں رکے اور وہیں انتقال ہو۔ تو جتنے بڑے بڑے ہیں ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو چھوٹا راوی تو کوئی بچا ہوا ہو تنقید سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑے تو کوئی نہیں بچے۔ لہذا حدیثوں کو ضعیف قرار دینا، ضعیف کہہ دینا بہت آسان ہے۔ جیسے آج کل سلفیوں کے سامنے کوئی حدیث پیش، تازہ حدیث ضعیف۔ تو معتزلہ اگر کوئی مضمون حدیثوں میں آیا ہے تو اس کا انکار، اور اگر قرآن میں آیا ہے تو قرآن کا انکار تو کر نہیں سکتے، تو پھر وہ قرآن کی تعویل کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ بہرحال انہوں نے عقل کو اوپر کر دیا، نقل کو نیچے کر دیا کہ عقل کی سماعی میں شریعت کا حکم آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ یہ معتزلہ یوں وجود میں آئے، یہ 4 فرقے وجود میں آئے۔ ایک حضرت علی کی پارٹی ہو گئی، ایک سارے صحابہ کی دشمن ہو گئی، ایک حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے لشکر میں سے الگ ہوئی، اور یہ کہا کہ تم نے پنچایت بٹھائی لہذا تم دونوں کافر ہو گئے۔ تو 3 فرقے تو یوں وجود میں آئے، اور یہ فرقہ معتزلہ کا اس بنیاد پر وجود میں آیا کہ نقل اور عقل میں اوپر کون نیچے کون، برابر نہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے، کیونکہ برابر ہو جائیں گے تو بڑا فساد پیدا ہو۔ دیکھو فیملی لائف، اس کے 2 پارٹنر ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف،
یہ دونوں اکول، جیسے یہاں اکوالٹی چل رہی، اس اکوالٹی کا فساد آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ جو یہاں مرد اور عورت میں، مرد و زن میں اکوالٹی ہے، اس اکوالٹی کا فساد آپ کے سامنے ہے. اکول نہیں ہو سکتے، ایک ہاتھ اوپر رہے گا، ایک ہاتھ نیچے رہے گا. اسلام جو اسلامی کلچر ہے، اس کلچر میں مرد کا ہاتھ اوپر ہے، عورت کا ہاتھ نیچے ہے. الرجال قوامون علی النساء کا یہی مطلب ہے کہ مردوں کو مرد سپروائزر ہیں عورتوں پر، مردوں کو عورتوں کی سپرویژن سونپا گیا ہے. اور ہمارے ایشیا میں چلے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں دیوبند میں جس محلے میں رہتا ہوں 500 گھر، 35 سال سے رہتا ہوں. طلاق کے 2 یا 3 واقعے پیش آئے ہیں. 35 کیوں؟ ایک ہاتھ اوپر ہے، ایک ہاتھ نیچے ہے، جھگڑا نہیں ہوگا. اب آپ کہیں کہ ہمارے یہاں تو اکوالٹی ہے، اکوالٹی سے کام نہیں چلے گا. اگر اکوالٹی رہے گا تو وہی فساد جو ان ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا. ایک ہاتھ اوپر کرو، ایک نیچے کرو. کس کو اوپر کریں؟ دیٹس یور پرابلم. اگر آپ اپنا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے تو نیچے تو کر سکتے ہو، کیا پریشانی؟ اور اس ملک میں اگر شور تو مچاتے ہیں اکوالٹی اکوالٹی اکوالٹی، اکوالٹی ہے نہیں. عورت کا ہاتھ اوپر ہے، مرد کا ہاتھ نیچے ہے. مرد بیوی کو تھپڑ نہیں مار سکتا اور بیوی بیلن دے کر مار سکتی. کسی مرد کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو تھپڑ مار لے بیوی کو، فوراً وہ 9 ڈائل کرے گی. اور بیوی بیلن دے کر مارتی ہے شوہر کو، بول نہیں سکتا. تو اکوالٹی 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 شور مچاتے ہو، اکوالٹی ہے نہیں. عورت کا ہاتھ اوپر ہے، مرد کا ہاتھ نیچے ہے. مگر انسان مرد اپنے دماغ بھی اس کو قبول نہیں کرتا تو قبول کرو. یہ جو مرد کا دماغ قبول نہیں کرتا اسے قبول کر لو. جھگڑا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو. تو میں یہی مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ دونوں عقل اور نقل اکول نہیں ہو سکتے. لا محالہ ایک کو اوپر کرنا ہے، ایک کو نیچے کرنا ہے. معتزلہ نے کہا ہماری عقل اوپر نقل نیچے. اہل سنہ والجماعہ نے کہا نہیں، ہمارا نقل اوپر ہے، عقل نیچے ہے. عقل کی سمائی میں وہ حکم آئے یا نہ آئے، اس حکم پر عمل کرنا ہے. یہاں سے معتزلہ کا مذہب وجود میں آیا. یہ مضمون بھی ایک طرف کرو، اس کے بعد دوسرا مضمون سنو. میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اعمال کا اختلاف نو پرابلم، اور اعمال میں 2 مکتب فکر بنے، پھر 2 کے 4 بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عقائد میں جو اختلاف شروع ہوا وہ یہ 4 گمراہ فرقے وجود میں آئے تو عقائد کا اختلاف شروع ہوا.